جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ہر شے کی تکمیل کے بعد بھی تمہیں اپنا آپ خالی خالی سا لگنے لگتا ہے۔ پھر اذان کی آواز کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ پھر نہ عبادات اس بے چینی کو ختم کر پاتی ہیں، نہ سجدوں سے چین پڑتا ہے۔ یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب غم یقین پر بھاری ہو جاتا ہے۔ جب دکھ کی شدت مصلحتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی، پھر سب حاصل کر کے بھی تم بے بس ہو جاتے ہو۔ پھر ہر خوشی تمہیں اداسی لگتی ہے۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سکون تو صرف اسی سے ملتا ہے جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے، وہ دوبارہ اسے لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی۔ یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے۔ لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ سب کا سب تمہارا جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا۔ لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے، پھر وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، کتنی ہی جان کیوں نہ مان لیں۔ جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے اور کوئی بھی اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا، کوئی بھی اس حقیقت کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ تو جو چیزیں اب بھی تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، وہ چیزیں اس کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہشیں جن کے لیے تم اب بھی دعا کی غرض سے ہاتھ بلند کرتے ہو، وہ اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو، وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ تو پھر جو چاہیے اسے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے مت بھاگو۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں دیر ہو رہی ہے لیکن بہت جلد وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ معجزے کیا ہوتے ہیں؟ معجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں معجزے۔ کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہیں کچھ ابھی بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزوں پر یقین رکھو، اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔
ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے، تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سستیوں سے، بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت رب کو تم پر کتنا پیار آتا ہے اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے بھر جائیں گی، تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ اللہ کو چھوڑو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک بار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے؟ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب اسے تمہارا اللہ پر توکل کرنا پسند نہیں آتا۔ اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب تر کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا آنسو، ہر آنسو دعا ہے اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی میں بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا، بس وہ پھر غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ سنو، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے، وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائے۔ اس احساس محبت سے بس تم ایک کام کر لو کہ راضی ہو جاؤ اس کے فیصلوں پر، اس کی مصلحتوں پر، جھک جاؤ اس کی رضا کے آگے، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ پا نہ سکا۔ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پہ آ جائے گا اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں، ٹھوکر پہ ٹھوکر اور بار بار گرنا، یہ چوٹیں پھر بھی اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے، اور لے جائیں گے بھی کیوں نہ، اس کی دسترس میں تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔